اس کے بعد ہم بدر کی طرف آتے ہیں۔ غزوہ بدر یہ اسلام کا بہت بڑا معرکہ، عظیم الشان معرکہ، حق و باطل کا سب سے بڑا فرق کرنے والا واقعہ۔ اللہ نے اس کو فرقان کا، یوم الفرقان۔ قرآن کا نام کیا ہے؟ فرقان۔ اور بدر کے دن کو کیا کہا؟ یوم الفرقان۔ دیکھیے یہ ہے بدر کی اہمیت، کہ جو فرق اللہ کی کتاب کر رہی ہے دنیا میں آ کے، بدر کا معرکہ اس فرق کو عملی تصویر بنا کے پیش کر رہا ہے۔ قرآن کی تھیم کو، قرآن کی آئیڈیالوجی کو، قرآن کی فکر کو بدر و حنین کے واقعات مجسم کر کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس کو عملی شکل دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے اور یہ اس کی تعبیر ہے۔ یہ بدر وہ ہے، فرقان، اور اس کے ساتھ بطشہ کبریٰ، اللہ نے فرمایا بڑی پکڑ جو کافروں پر آئی، اور اس کے ساتھ یوم التقى الجمعان، جس دن کے دو جماعتیں جمع ہوئیں۔ جناب علی، اسلام کی تاریخ ایک بھرپور تاریخ ہے، مکمل تاریخ ہے، محفوظ تاریخ ہے۔ اس میں وہ دنیا والا معاملہ نہیں ہے، دنیا کی تاریخ اور ہسٹری کا، کہ جس طرح دنیا کی تاریخ جمع ہوئی ہے تو اس میں ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں، اور اس کی صحت اور استناد میں کافی کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کی تاریخ یہ ہے، یعنی ہماری علمی فکری تاریخ جو ہے وہ پوری طرح محفوظ ہے۔ بدر و حنین کے واقعات محض ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا کمپوننٹ، بیسک کمپوننٹ ہے۔ یہ ہمارے علمی فکری تاریخ کا ایک پورا حصہ، اور ایک ایسا شعبہ کہ جن چیزوں ان کو اگر ہم نکال دیں تو دین کی سمجھ اور تفہیم ختم ہو جائے گی۔ اور ان کی تقدیس کا یہ معاملہ ہے کہ آج بھی اور دنیا کے کسی بھی دور میں داخل ہو کر آپ اس کو نہ تو تنقید کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی چیز پہ اعتراض کر سکتے ہیں، نہ اس کو آپ پرانے دور کی بات کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، دنیا میں جو دور چل رہا ہے، واقعات بدل رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، نئی نسلیں آ رہی ہیں، تو سب کچھ چینج ہو رہا ہے۔ میں ایک بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں، جو آج ماڈرنزم میں اور پوسٹ ماڈرنزم کے حوالے سے دنیا کے اندر جو چیز تسلیم کی جاتی ہے، تو دنیا جب اس طرح چل رہی ہے ایک دھارے کے ساتھ، تو سب کچھ بدل رہا ہے۔ یعنی سب کچھ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا یہ مانتی ہے کہ علمی اور فکری مواد اور علمی اور فکری مزاج یہ بھی بدلنا چاہیے۔ ہم جب آگے جا رہے ہیں تو ہمارا سب کچھ چینج ہوگا، علم بھی چینج ہوگا، ہمارا علمی مواد بھی چینج ہوگا، ہمارا علمی ماخذ بھی چینج ہوگا، ہمارا علمی مزاج بھی چینج ہوگا۔ یعنی اس کو مشل فوکو اور ہائیڈگر وغیرہ جیسے لوگ جو اس وقت کے پوسٹ ماڈرنسٹ، مشہور پوسٹ ماڈرنسٹ جن کا شمار ہوتا ہے، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہے ایپسٹیم یہ پوری بدل گئی، لہذا اب پچھلے دور کے اندر جانا یہ ہے قدامت پرستی۔ ایپسٹیم، آج کی ایپسٹیم جو ہے وہ اب یہ ہے کہ آج کے دور میں ہونے والی تبدیلیوں، واقعات سے آپ اپنا علم بھی بنائیں، اپنی فکر بھی بنائیں، اپنا نظریہ بھی بنائیں، اپنا مذہب بھی بنائیں، جو کچھ بنانا ہے آج کے دور میں کھڑے ہو کر بنائیں۔ پیچھے جانا اور دیکھنا بیوقوفی ہے ان کی نظر میں۔ وہ کہتے ہیں آج کی ایپسٹیم یہی ہے، یہی ایپسٹیمولوجی ہے ان کی، اسی پہ منحصر ہے ان کا علم، ان کی فکر، ان کی ساری ترقی، یہاں تک کہ وہ ماڈرنزم کو پیچھے چھوڑ چکے۔ مگر یاد رکھیں، آج اس قسم کے لوگوں کو جب یہ پڑھ کر آتے ہیں تو ہماری باتیں عجیب لگتی ہیں کہ یہ کہاں چلے گئے۔ ہم اس وقت پتہ ہے، اس وقت جامع مسجد مدنی میں بیٹھ کر کتنے پیچھے والے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس وقت 1400 سال سے بھی زیادہ پرانے عرصے میں چلے گئے ہیں۔ ہم ایسے دور میں جا چکے ہیں جس کے بعد ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں تبدیلیاں آ چکی۔ ہم ایک ایسی جنگ کی بات کر رہے ہیں جس کے بعد جنگ کا سارا فلسفہ بدل چکا ہے۔ ہم ایک ایسی لڑائی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج کے دور میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، نہ اس طرح کا اسلحہ، نہ اس طرح کی اسٹریٹجی، نہ اس طرح کی تیاری، نہ اس طرح کے طریقے۔ اب سب کچھ بدل چکا، ہم پھر بھی بدر کی بات کر رہے ہیں، ہر سال کر رہے ہیں۔
اور ساری دنیا میں کر رہے ہیں. پھر بھی ہم عہد کی بات کر رہے ہیں, پھر بھی ہم بات کر رہے ہیں حنین کی, پھر بھی ہم بات کر رہے ہیں احزاب کی. کیوں کر رہے ہیں ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم کنزرویٹو بننا چاہتے ہیں, ہم قدامت پرستی کا ٹھپا لگوانا چاہتے ہیں, ہم کوئی پرانے زمانے میں بند ہو جانا چاہتے ہیں, اس لیے نہیں کر رہے. اس بات کو سمجھیے. ہم پہ الزام یہ ہے کہ یہ پرانے لوگ ہیں. ہم پرانے دور میں بند ہونے کے لیے نہیں کر رہے, ہم اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین, ہمارا مذہب اور ہماری مذہبی اپسٹیم, اس کی بنیاد اسی تاریخ کے اندر ہے. یہ بدر و حنین, یہ احزاب اور یہ عہد, یہ واقعات اس زمانے کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, آپ کی محض آرائیاں, آپ کی کمانڈ, آپ کی ہدایات, آپ کا طریقہ کار, آپ کے اخلاق, آپ کی باتیں, آپ کی تعلیمات اور اس کے مطابق صحابہ کرام کا عمل درآمد کرنا, یہ پورا سب کچھ ہمیں ایک مذہبی اپسٹیم بنا کے دیتا ہے, دینی اپسٹیم بنا کے دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اگر ہم اس کو بھلا دیں گے تو دین ختم ہو جائے گا, اس کا ماخذ مٹ جائے گا, ہم بہت ساری ہدایات سے محروم ہو جائیں گے. تو ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتے. ہم بے شک آج کے دور کے مطابق تیاری کرنے کے ضرور قائل ہیں, اور آج کی ڈائمنشن میں جو تقاضے ہیں اس کے مطابق چلنے کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے. مگر اس کے باوجود ہم چاہے فضاؤں میں اڑ رہے ہوں, ہواؤں میں سفر کر رہے ہوں, ہم چاہے توپ اور میزائلوں کی دنیا میں جا چکے ہوں, ہم چاہے بڑی بڑی جدید قسم کی مشین گنیں اور جدید ترین اسلحہ کے ساتھ مالا مال ہو چکے ہوں, لیس ہو چکے ہوں, اس کے باوجود ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بدر کے میدان میں اتر کر لڑائی شروع کی تھی تو کیسے کی تھی. حضور نے جب اپنے مجاہدوں کو, اپنی فوج کو جمع کیا تھا تو کیسے کیا تھا. حضور نے جب صف بنائی تھی تو کیسے بنائی تھی. رسول خدا نے جب حملے کا حکم دیا تھا تو کیسے دیا تھا. اور جب دشمن کے اوپر مسلمانوں نے یلغار کی تھی تو کہاں تک گئے تھے. اور اس کے بعد جب اللہ نے فتح دی تھی تو پھر کیا ہوا تھا. اور پھر جب دشمنوں کو قید کیا گیا تھا تو کیسے کیا گیا تھا. یہ سارا معاملہ ہم دیکھنے پہ مجبور ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم دنیا کے کسی بھی محاذ پر جدید ترین اسلحہ پا سکتے ہیں, اسٹریٹجی پا سکتے ہیں, ہواؤں کی تسخیر پا سکتے ہیں, فضاؤں میں اڑ سکتے ہیں, مگر رسول پاک کو دیکھے بغیر اس سارے ماحول میں انسان نہیں پا سکتے. ہمیں جس چیز کی تلاش ہے وہ انسان ہے. وہ انسان ہمیں غزوہ بدر میں ملے گا, وہ انسان ہمیں عہد میں ملے گا, انسانیت ہمیں حضور کے عمل میں ملے گی. تو ہم اس چیز کی تلاش میں ہیں اور ادھر اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہم انسان کو ہی ہر جگہ دیکھتے ہیں. آج بھی انسان ہی مین ہے, بنیاد ہے, اور کل بھی انسان ہی کے ہاتھ میں سب کچھ تھا. تو لہذا جب انسان نہیں بدل سکتا تو انسانیت بھی نہیں بدل سکتی ہے. ہاں, یا تو تم یہاں انسانوں سے نکل کر جانوروں کی دنیا میں چلے جاؤ اور انسانوں سے بات ختم کر دو اور تم جانوروں پہ داخل ہو جاؤ اور خود جانور بن جاؤ, تو پھر تو بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب تم جو چاہو کرو, لیکن جب تک انسان ہے رسول پاک کی انسانی تعلیمات کی ضرورت ہے ہمیں انسان بننے کے لیے. یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے ہم بدر و احد کو دیکھتے ہیں اور اس میں بھی ہمیں وہ نظر آتا ہے, وہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے, جس کی بنیاد پر آج ہمیں پتہ چلتا ہے اس وحشت ناکی کے دور میں, بربریت کے اس دور میں جہاں انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی. آج بھی جنگیں ہو رہی ہیں, بڑے بڑے تہذیبیں, دنیا کی دعوے دار, امریکہ جیسا دنیا کے سپر پاور ملک, یورپ کے بڑے بڑے ملک آج بھی حملے کرتے ہیں, انسانیت کو کس طرح تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں. کتنا ظلم ہوتا ہے اور کیا انسان کی حیثیت رہ جاتی ہے. مگر ہمیں بدر سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بہرحال قابل احترام ہے. اس سے اس وقت تک ہماری لڑائی ہے جب تک وہ حق کے راستے میں ہمارے مقابلے میں ہے, اور جب ہم اس کو مسخر کر لیں اور اس پہ قابو پا لیں تو پھر انسانیت کی تذلیل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. جنگ میں بھی آداب کہ کسی کی ناک, کان, آنکھ یہ ضائع نہیں کیا جائے گا, اس کو کاٹ کے مسلح نہیں کیا جائے گا, کسی کے ساتھ وحشیانہ سلوک نہیں ہوگا. صرف لڑائی وہاں تک کہ جہاں وہ قابو میں آئے اور اس کو پکڑ لیا جائے,
یا تو لڑائی میں قتل ہو جائے یا پھر بعد میں پکڑا جائے، اور جب پکڑا جائے تو قیدی بنا کر اس کے ساتھ انسانی سلوک کیا جائے۔ اب دیکھیں نا، یہ باتیں ہمیں کون بتائے گا کہ جب بدر کے قیدی 70 کی تعداد میں پکڑے گئے اور جب ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تو جکڑے ہوئے تھے، اور قریب ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضور کو نیند نہیں آ رہی تھی، حضور بار بار کروٹ بدلتے تھے۔ ایک صحابی جو اس وقت حفاظت پہ مامور تھے، وہ دیکھ رہے تھے حضور کو نیند نہیں آ رہی ہے، بار بار حضور کروٹ بدلتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا چچا عباس کی آوازیں آ رہی ہیں۔ عباس، حضرت عباس ایمان نہیں لائے تھے، وہ قیدیوں میں تھے، اس کی آوازیں آتی ہیں، مجھے نیند کیسے آئے؟ تو یہ بات جب انہوں نے سنی تو وہ گئے خاموشی سے، وہ صحابی، اور جا کے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی، آوازیں بند ہو گئی، ان کی تکلیف ختم ہو گئی۔ اب وہ ذرا سکون سے بیٹھ گئے۔ تو جب آوازیں بند ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ اب چچا عباس کی آواز اب نہیں آ رہی؟ کہ یا رسول اللہ، میں نے ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیا آپ کی پریشانی کو دیکھ کر۔ تو فرمایا تم نے صرف انہی کی رسی کو ڈھیلا کیا یا سب کی رسیاں ڈھیلی کی ہیں؟ کہا نہیں حضور، میں نے تو صرف انہی کی ڈھیلی کی ہے۔ کہا جاؤ اب سب کی رسیاں ڈھیلی کر کے آؤ۔ یہ دیکھیے کیسا عدل ہے۔ اب یہ دشمن کھڑے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں قید میں جنہوں نے مکے میں جو ظلم کیے ہیں سب کے سامنے۔ مکے میں کتنا ستایا گیا، کتنا مارا پیٹا ان لوگوں نے، یہاں تک کہ نکال دیا، اور پھر بعد میں بھی کتنا تنگ کیا۔ اب دنیا میں ہے کہیں ایسا کسی کے ساتھ سلوک کے؟ یہاں تو بے قصوروں کو پکڑ لیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ جس طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں آج بھی۔ تو یہ چیز ہم پانا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے، انسانیت، یہ ہمیں ملتا ہے، وہاں سے سبق ہے، ہمیں وہاں سے ملتا ہے ایمان، صرف انسانیت نہیں۔ انسانیت پر تو سارے ویلفیئر کے ادارے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی، ہم بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں اور سب آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے انسانیت کے نام پر، لیکن نہیں، ہمارا کلمہ صرف انسانیت کے لیے نہیں ہے، ہمارا کلمہ ایمان کے لیے بھی ہے، ہمارا کلمہ عشق و محبت کا کلمہ بھی ہے۔ انسانیت اس کا اہم ترین سبجیکٹ ہے، مگر ساتھ میں ہم اس تاریخ سے اس لیے بھی جڑے ہوئے ہیں کہ انسانیت کا درس لینے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو، جب اللہ نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا ہے تو کس طرح کا محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ بھائی محبوبیت کے معیارات الگ الگ ہوتے ہیں، جو آج آپ کی محفلوں میں محبوب ہے وہ لڑائیوں میں تھوڑی ہوگا، کوئی جو آج آپ کے لیے محبوب ہے کل تھوڑی ہوگا، ایک حالت میں دوسری حالت میں تھوڑی ہوگا، امن کی حالت میں جنگ کی حالت میں تھوڑی ہوگا۔ لیکن ہم بدر اور احد میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جسے مکے میں اور مدینے میں، جسے نمازوں میں اور روزوں میں اللہ نے محبوب بنایا ہے، جنگ کی حالت میں بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیا اس کا وہی مقام ہے مسلمان کے لیے، اور کیا وہ جنگ اس لیے کرے مسلمان کے اپنے محبوب کو بیچ میں دیکھتا ہے اور ان کے نعرے پر لڑتا ہے تو کہاں تک جاتا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان کے وفاداروں کی یہ قربانیاں، ان کے وفاداروں کی یہ تمام خدمتیں اور ان کی یہ جانوں کی قربانیاں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب بدر میں، احد میں رسول خدا کی سب سے پہلی جماعت، مسلمانوں کی سب سے پہلی جماعت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، بس اللہ کے رسول کے لیے لڑتے ہیں، اور ان کی آخری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا سب کچھ جائے، پرواہ نہیں، مگر رسول خدا کا ایک بال بھی بیکا نہ ہونے پائے۔ یہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ ہمیں سواد بن غزیہ، میں پھر وہ حوالہ دوں گا، بہت عاشقانہ ماحول ہے، آج لڑائی کے لیے گئے ہیں، بدر کا میدان ہے، اتنا بڑا مارکا ہے، مگر دیکھو عشق و محبت کے دامن نہیں چھوٹتے، محبوب محبوب رہتا ہے، مرکز مرکز ہے، جو کلمہ پڑا ہے اس پہ قائم ہے، اس کی اسپرٹ پر قائم ہے، اس کی روح پر قائم ہے، جس سے محبت کی ہے اس سے نبھا رہے ہیں۔ میدان ہے لڑائی کا، آگے موت ہی موت ہے، اور آج ایک شخص یہ خواہش کر رہا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کو یاد کرتا ہے، نہ گھر بار کو یاد کرتا ہے، اگر آج اس کی کوئی سب سے بڑی تمنا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ میرے ہونٹ رسول پاک کے جسم سے لگ جائے۔
میں حضور کے بدن مبارک کو چوم لوں، میں حضور کو چھو لوں، بس ایک دفعہ چھو کر میں بس یہ اپنی تمنا پوری کر لوں، اس کے بعد جو ہوتا ہے ہوتا رہے، میری تو یہ خواہش ہے۔ تو سواد بن غزیہ نے یہ چیز حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک تمہید باندھی، اور انہیں موقع ملا کس طرح، شاید وہ اسی لیے آگے نکلے تھے صف کے اندر، تھوڑا سا آگے ہو کے کھڑے ہو گئے، ورنہ وہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو آگے پیچھے ہوں۔ وہ آگے ہوئے تو پھر وہ چھڑی جو ہے حضور کے ہاتھ کی وہ ان کو پڑھنی تھی، حضور چھڑی کے ذریعے سے پیچھے کر رہے تھے، تو چھڑی لگا کر ان سے کہا استو یا سواد، استو یا سواد، سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ بس ان کو مل گیا موقع، جو چاہتے تھے وہ اب بنیاد بنی۔ حضور میرے تو آپ کی چھڑی چپ گئی ہے، آپ نے چھڑی لگائی ہے، مجھے تو چپ گئی ہے، مجھے اس سے تکلیف ہوئی۔ سواد کیا چاہتے ہو پھر؟ حضور بدلہ چاہیے، آپ عدل کے ساتھ تشریف لائے ہیں، مجھے بدلہ چاہیے۔ آپ نے فوراً اپنا کرتا مبارک اٹھا دیا، بطن مبارک، شکم مبارک کھول دیا، کہا یہ لو اور بدلہ لے لو۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں، سب حیران پریشان، لوگوں کو نہیں پتا نا یہ کہاں جا رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، گھور گھور کے دیکھ رہے تھے لوگ، بڑا غصہ کر رہے تھے سواد، اور آہستہ آہستہ ان کو روکتے۔ حضور فرماتے نہیں، جو وہ کر رہا ہے کرنے دو، یہ اس کا حق ہے، اگر اس کو تکلیف ہوئی ہے تو آج اللہ کا نبی اس کا بدلہ دے گا۔ انہوں نے چھڑی تو ایک طرف ڈالی، آگے بڑھے اور بڑھ کے حضور سے لپٹ گئے، لپٹ کے رسول پاک کے جسم کو بوسے دینے لگے۔ فرمایا سواد کیا بات ہے، یہ کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں آپ سے بدلہ لوں گا؟ حضور ہمارے پاس تو جو کچھ سب آپ ہی کا ہے، ہم بدلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ بس میں نے تو یہ چاہا تھا کہ اب موت سامنے کھڑی ہے، پتہ نہیں کل کیا ہو کیا نہ ہو، آخری وقت میں حضور کے بدن مبارک کا بوسہ مل جائے۔ اس طرح اللہ کے حضور جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ذرا یہ ایمان، جن کی عقیدتوں کا یہ حال ہے، جن کی محبتوں کا یہ عالم ہے، کہ آج بھی میدان جنگ میں بھی، کل گھر میں جو عہد اٹھایا تھا آج میدان جنگ میں اس کو نبھایا ہے، کل جسے نماز میں اپنا امام بنایا تھا آج دشمن کے سامنے بھی وہ ان کا مرکز، ان کا محبوب ثابت ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہ ہے ایمان۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو میدانوں میں چھوڑ دیا، نمازوں میں مانا، نمازوں میں مانا، جب میدان سامنے آیا تو صاف کہہ دیا کیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں اپنے رب کو لے جائیں اور آپ لڑیں، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے۔ اور ادھر اسی بدر کے موقع پہ حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم آپ کو وہ جواب نہیں دے سکتے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ آپ جائیں، تو ساتھ چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے حضور، آپ نے جو کچھ اللہ نے آپ سے فرمایا ہے آپ وہ کر گزریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ہم یہ کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیں، آپ کا رب ساتھ ہے، وَإِنَّا مَعَكُمَا، اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑنے میں تیار ہیں، لڑنے مرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، تیار ہیں۔ آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے آج کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اور حضور نے جب پھر فرمایا کہ لوگوں انصار کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا مجھے بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، تو حضرت سعد بن معاذ اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایمان قبول کیوں کیا تھا، ہم نے آپ سے عہد کیوں کیے تھے، ہم نے وعدے کیوں کیے تھے، کیا صرف امن اور پرسکون ماحول کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا؟ کیا صرف آسائشوں کے لیے؟ کیا صرف یہ اپنے گھروں کے حد تک رہنے کے لیے؟ نہیں آقا، ہم نے آپ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اور جو ایمان قبول کیا ہے وہ جس طرح وہاں ہم اس پر قائم تھے، آج میدان جنگ پر اگر آج پر آزمائش آئی ہے اور آج اس میدان میں موت ہمارے سامنے آئی ہے تو اے اللہ کے رسول ہم اسی ایمان پر قائم ہیں، آپ چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ سمندروں میں اتر جائیے ہم آپ کے ساتھ اتر جائیں گے، آپ ہمیں جو حکم دیں گے آج ہم کر گزریں گے، اور قسم ہے اللہ رب العزت کی آج ہم میں سے ایک بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اپنے اصحاب کے ایمان کا یہ جذبہ دیکھ کر، آپ خوش ہوئے، فرمایا تو پھر سنو اللہ نے بشارت دی ہے کہ ایک لشکر تمہارا ہو گیا، چلو اللہ کے نام سے یہ لشکر تمہارے لیے آیا ہے۔ حضور کو جب بتایا گیا کہ مکے سے ابو جہل آ گیا ہے، عتبہ آ گیا ہے، شیبہ آ گیا ہے، حکیم بن حزام ہے، ابو البختری ہے، وغیرہ وغیرہ ہیں،
تو حضور نے فرمایا لوگوں مکے نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں، اور سنو کہ اب دیکھنا کل فلاں یہاں گرے گا۔ یہ دیکھیں آپ، اب رسول کا علم دیکھو، حضور کی شان دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں رسول کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی، بخاری میں حدیثیں اٹھا کر دیکھو، فرمایا فلاں یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا۔ جس جس جگہ جو جو نشان لگائے گئے تھے اگلے دن دیکھا وہ لوگ وہیں پڑے ہوئے تھے۔ مجال ہے کہ کوئی بھی آگے پیچھے ہوا ہو، یعنی موت کی بھی خبر دی، کل کیا ہوگا یہ بھی بتایا، اور جگہ بھی بتائی کہ کہاں مریں گے، یہ پورا علم ہے۔ اور اس کے بعد جناب مار کا ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، چوک چوک آتے ہیں، اور حضور کی دعائیں بھی ساتھ چل رہی ہیں۔ دعائیں اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد ہمیں بھی سکھایا، اور آپ نے بھی اپنی بندگی کا بھرپور مظاہرہ فرمایا، کیونکہ سب اللہ کے بندے ہیں، اسی کی مدد ہے، وہی کارساز ہے، اسی نے یہ فتح عطا فرمائی۔ تو آپ نے دعائیں فرمائی، اس میں گری اور زاری کی انتہا کر دی، بندگی کی انتہا کر دی۔ یہ چادر مبارک گر جاتی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار اسے شانے پہ ڈالتے تھے، اتنا روتے تھے کہ صدیق اکبر کا دل پگھل جاتا تھا، اور عرض کرتے یا رسول اللہ بس کیجئے، آپ کا رب اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، آپ کا رب جو وعدہ اس نے فرمایا ضرور پورا کرے گا۔ ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ فرشتوں کی فوجیں نظر آنا شروع ہو گئی، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا ابوبکر تمہیں بشارت ہو، یہ جبریل آ چکے ہیں، جبریل تیار ہو کے آ چکے ہیں، اللہ کی فوج اتر چکی ہے۔ بس پھر کیا تھا، جب مارکا شروع ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے پھر ایسے کام کرتے تھے کہ ہم ذرا فاصلے سے ہی دیکھتے تھے، پیچھے لگے ہوتے تھے، تعاقب کر رہے ہوتے تھے، اور فاصلہ ہوتا تھا اور بندے کی گردن اڑ جاتی تھی، بندے کی گردن اڑ جاتی۔ ابو لہب کے پاس جب قریش کا ایک شخص پہنچا جنگ کے بعد، لڑائی کے بعد، جو لٹ پٹ کے بچ گئے تو وہ واپس پہنچ کے حال سنا رہے، ابو لہب کے پاس پہنچا ایک شخص، اور ان کے خاندان کا آدمی بنی قریش کا، تو اس نے اس سے کہا کہ تم سب بتاؤ صحیح صحیح کیا ہوا۔ انہوں نے کہا جناب کیا بتاؤں، وہاں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ لوگ گردنیں ہماری کٹ رہی ہیں مگر کاٹنے والا نظر نہیں آ رہا، اور گر رہے ہیں کٹ کٹ کے مگر گرانے والا نظر نہیں آ رہا، نہ جانے کیا ماجرا تھا، اور کچھ آوازیں آتی تھیں اور لوگ اس طرح دیکھ رہے تھے، اور اس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا تھا۔ تو وہاں ایک صاحب تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ مکے میں پھنسے رہ گئے تھے، تو وہ ان کا ایمان چھپا ہوا تھا، وہ وہیں گھر میں کام وام کرتے، تو وہ بیٹھے ہوئے اپنے کام میں مصروف، انہوں نے ابو لہب اور اس کے درمیان یہ بات سنی تو وہیں سے ان سے رہا نہیں گیا، وہ کہنے لگے یہ فرشتے ہیں، یہ فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتے آ گئے تھے، انہوں نے تمہیں مارا ہے، اب تم نے کس سے ٹکر لی؟ اللہ اپنے جلال کا مظاہرہ کر رہا تھا، اس نے اپنی فوج اتار دی ہوگی، اور یہ فرشتے تھے جو تمہیں کاٹ کاٹ کے پھینک رہے تھے۔ اس پر ابو لہب کو بڑا غصہ آیا اور بھڑکا، اور اس نے اس کو پکڑا، وہ غلام تھا، اس کو پکڑا اور پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ جب مارنے لگا تو ام الفضل جو حضرت عباس کی زوجہ ہیں وہ اندر سے باہر آئیں، انہوں نے ابو لہب کے اوپر ایک ڈنڈا جو مارا اس کا سر پھاڑ دیا اور کہا چل یہاں سے، تو اس پہ کیوں ظلم کرتا ہے جبکہ یہ ہمارا مہمان ہے؟ تو اس طرح اس کو بھگایا۔ بہرحال ابو لہب جو بچ گیا تھا وہ بھی بالآخر بڑی مہلک بیماری میں مر گیا، سڑ گیا، اور اس کے گھر والوں نے اسے باہر پھینک دیا تھا، اس طرح بے بسی کی حالت میں مرا۔ تو اس طرح کفر ذلیل ہو گیا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید سب مارے گئے، اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ ہے بدر، اس کی کچھ جھلکیاں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس تاریخ میں اپنی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بدر کی روشنیوں سے اپنی انسانیت کو، اپنے ایمانوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔